اس وقت کی ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے۔ جموں کشمیر کے کانگریس کے سینئر قداور لیڈر جناب غلام نبی آزاد صاحب نے تمام کانگریس کی پوزیشن سے استعفیٰ پیش کیا ہے۔ حالانکہ پرائمری پوزیشن سے بھی، پرائمری ممبرشپ سے بھی جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا، ریزائن دے دیا ہے۔ کانگریس کے قداور لیڈر غلام نبی آزاد صاحب، جن کا کانگریس کی جماعت میں ایک بہت بڑا وجود تھا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سابقہ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر رہ چکے ہیں، غلام نبی آزاد صاحب نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے اور بے باکی سے اپنی آواز کو بلند کیا ہے جموں کشمیر کے حقوق کے لیے۔ لیکن آج وہ کانگریس کی جماعت کے تمام ممبران سے شاید ناراضگی کا اظہار جتاتے ہوئے یا پھر کانگریس جماعت سے ناراضگی کا اظہار جتاتے ہوئے کانگریس کی تمام پوزیشن سے استعفیٰ دے رہے ہیں، ریزائن دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کانگریس کی پرائمری ممبرشپ سے بھی ان کی جانب سے جو ہے وہ استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ غلام نبی آزاد صاحب کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی جی بھی جو ہیں وہ روئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ دن، وہ سپیچ، جس سپیچ کے اندر انہوں نے جب اپنی بات کو عوام کے سامنے رکھا تو مودی جی نے بھی یہ کہا کہ ایسے لیڈر بہت کم ملتے ہیں۔ غلام نبی آزاد صاحب کا ایک بہت بڑا قد ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کانگریس کی جماعت میں انہوں نے کانگریس کو ہمیشہ سے زندہ رکھا ہے۔ کانگریس کو لے کر پورے دیش میں غلام نبی آزاد صاحب نے ایک بہترین اور عمدہ کام کیا، لیکن کانگریس کو ایک بہت بڑا جھٹکا ایک بار پھر سے کانگریس کے قداور لیڈر اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ جناب غلام نبی آزاد صاحب نے آج استعفیٰ پیش کیا ہے، اور بیسک جتنی بھی پوزیشنز ہیں وہاں پہ بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور پرائمری پوزیشن پہ بھی انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ آخرکار کہاں پر غلام نبی آزاد صاحب کا دل دکھایا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا؟ کیا پارٹی نے آزاد صاحب کا دل دکھایا ہے، یا پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لیڈروں نے آزاد صاحب کا دل دکھایا ہے جو آزاد صاحب نے استعفیٰ پیش کر دیا ہے؟ یہ بڑا سوال رہے گا۔ اتنے بڑے قداور لیڈر جو کانگریس کی بیک بون مانے جاتے تھے، ایک بڑا فیس مانا جاتا تھا، اپوزیشن کا ایک ڈائنمک لیڈر جو بے باکی سے جموں کشمیر کے نوجوانوں کی بات رکھتا تھا، لیکن اب شاید اپوزیشن کا کوئی نیتا نہیں رہا۔ ہمارے پاس جموں کشمیر سے پہلے ہی کتنے سارے ایسے نیتا تھے جو اپوزیشن میں بات کرتے تھے، ہم لوگوں کی بات رکھتے تھے، کوئی نہیں تھا۔ ایک آزاد صاحب تھے لیکن ان کا بھی ٹینور ختم ہو چکا تھا، لیکن امید تھی کہ آزاد صاحب جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے۔ ایسا تو نہیں کہ آتے وقت میں آزاد صاحب کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے، ایسا تو نہیں کہ آتے وقت میں آزاد صاحب کسی اور پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں آزاد صاحب کی بھی آئیڈیالوجی چینج ہو چکی ہے، آزاد صاحب کی جو ہے وہ یہ سوچ وچار دھارا ابھی تک کانگریس کے لیے جو تھی وہ بدل چکی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آزاد صاحب بھی آتے وقت میں ہمیں کسی اور صف میں کھڑے ملیں، ایسا تو نہیں کہ آزاد صاحب جموں کشمیر کے نئے پریزیڈنٹ جو کانگریس کے بنے ان سے ناراضگی کا اظہار جتاتے ہوئے اپنی جو ممبرشپ ہے اس سے استعفیٰ پیش کر رہے ہیں، پرائمری ممبرشپ سے اور باقی اپنی پوزیشن سے۔ ایسا تو نہیں کہ کانگریس کی جو جماعت نئی جماعت کو جو شکل دی ہے، جو نئی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس کے پہلے ہی چیئرمین تھے آزاد صاحب جنہوں نے وہاں سے استعفیٰ پیش کر دیا تھا، اب اس پوری کمیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانب سے یہ استعفیٰ پیش کیا ہو۔ ایسا بھی تو نہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب کہیں اسٹیٹ لیول کی جو یہاں کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جو یہاں کے لوگ اس کمیٹی کا حصہ بنے، ان سے ناراضگی رکھتے ہوئے یہ استعفیٰ پیش کر رہے ہیں۔ فی الحال آزاد صاحب کا کانگریس کی جماعت سے جانا شاید کانگریس کی ایک بدنصیبی ہو سکتی ہے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں۔ شاید ایسے لیڈر کو کھونا جس لیڈر کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگ کھڑے ہیں، جس لیڈر کی ایک سیکولر سوچ ہے، جس سوچ کو ہر مذہب کا انسان جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آزاد صاحب جو ہیں وہ ایک سیکولر انسان ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنی بات کو ود فیکٹس اور ہمیشہ سے ریلیونٹ طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور آزاد صاحب کی اسی سب چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جموں کشمیر کے نوجوان بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ آدھے وقت میں اب آزاد صاحب کی بھی کوئی پارٹی آئے گی، ایک نئی پارٹی، یا پھر جو لوگ آج تک مختلف پارٹیوں میں تھے آزاد صاحب کی پارٹی کے آتے ہی سب لوگ اس پارٹی کے ساتھ جڑ جائیں گے، یا پھر آزاد صاحب خود کانگریس کی جماعت کو ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے کسی اور جماعت کے ساتھ نکل جائیں گے، یا پھر کانگریس کے اندر کچھ ایسا چل رہا ہے کہ آزاد صاحب کو مجبوراً یہ سب کرنا پڑا یا مجبور کر دیا، کیونکہ انہوں نے جو اپنا ایک لیٹر لکھا ہے اس میں کہیں نہ کہیں غم کا اظہار بھی کیا، انہوں نے دکھ کا اظہار بھی انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے ریلیشن شپس کے اوپر بھی بات کیا، انہوں نے اندرا گاندھی جی سے لے کر ابھی تک کے دور کی بات کیا، انہوں نے یہ بھی اس میں بتایا ہے کہ انہوں نے اس جماعت کے لیے، اس کانگریس کی پارٹی کے لیے ہمیشہ
اپنا جو ہے وہ وقت دیا ہے, ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں رکھا ہے, لیکن شاید اس جماعت کے قداور نیتاؤں کو یا اس جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو آزاد صاحب پسند نہیں تھے, اسی لیے آزاد صاحب نے یہ قدم لیا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کانگریس کی بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے. جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں جناب وقار رسول صاحب, اس کے بعد کانگریس میں اور بڑا گھمسان مچ چکا ہے, کیونکہ یہاں پر آزاد صاحب کسی اور چہرے کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ سب لوگوں کو معلوم ہے سیکنڈ ون چہرہ تھا جس کو آزاد صاحب سپورٹ کر رہے تھے, لیکن وقار رسول کو بنا دیا گیا. تو وہاں پر ایک یہ کنٹروورسی بھی آپس میں بن گئی, اور اس کنٹروورسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نیتاؤں نے جو ہے وہ کانگریس کی جماعت میں استعفیٰ پیش کرنا شروع کر دیا, اور کچھ نیتاؤں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جونیئر کے ساتھ ہمیں کام نہیں کرنا. لیکن وقار رسول صاحب نے بھی اپنے ٹینور میں بہت اچھا اور بہت بہترین اور عمدہ کام کیا, اس چیز کا آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن آج بائے بائے کرتے ہوئے غلام نبی آزاد صاحب کانگریس کی جماعت کو, اور یہ بائے بائے فار ایور کے لیے ہوگا یا صرف کچھ پلوں کے لیے ہوگا اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنی پرائمری ممبرشپ سے فی الحال استعفیٰ دیا ہے. کانگریس میں جس پوزیشن پہ تھے وہ تھے, سب پوزیشن سے انہوں نے ریزائن دیا ہے. تو یعنی کہ شروعات ہو چکی ہے دھیرے دھیرے کانگریس سے دامن چھڑوانے کی, اور اب کئی مہینوں کے بعد کانگریس کو پوری طرح ہی نہ چھوڑ دیں اور دوسری پارٹی کو جوائن کر لیں. کیا معلوم یہ اسی پارٹی کو جوائن کریں جس پارٹی کے وزیر اعظم ان کی تعریف بھی کرتے تھے, یا پھر اپنی کوئی اور نئی پارٹی بنا لیں اور جس پارٹی میں وہ ہمیشہ لوگوں کے حق کی بات کریں. فی الحال کانگریس کو ایک بڑا جھٹکا جموں کشمیر کے قداور نیتا, ایک ڈائنامک لیڈر جناب غلام نبی آزاد صاحب, جن کا ایک بہت بڑا قد ہے, جنہیں کئی سارے ایوارڈوں سے نوازا ہے, جن کے لیے وزیر اعظم بھی روئے ہیں, اور جن کو آج بھی جموں کشمیر کے لوگ بے انتہا محبت کرتے ہیں. لیکن آج وہ کانگریس کی جماعت کو جو ہے وہ شاید وقتی طور الوداع کرنا چاہتے ہیں. دیر آئے درست آئے, شاید ان کے اپنے جو بھی فیصلے ہیں وہ ان کے لیے بہترین ثابت ہوں گے, کیونکہ ہم ان پہ اس چیز پہ ٹپنی نہیں کر سکتے کہاں آزاد صاحب اور کہاں باقی لیڈر صاحبان. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کہاں راجہ بھی اور کہاں گنگو تیلی, لیکن پھر بھی چلیے ہم اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اب کانگریس کے اندر اور کنٹروورسی بنے گی, اب اور استعفے پیش ہوں گے, اور شاید اب کانگریس کی جماعت جموں کشمیر میں ٹوٹتی ہوئی دکھے گی. لگتا ہے کہ کانگریس کی جو بے اتفاقی تھی, جو اتفاق نہیں تھا, یہ کانگریس کو لے کے ڈوب جائے گا, اور مجھے ویسا ہی دکھ رہا ہے کہ 6 مہینے کے بعد کانگریس کا جموں کشمیر میں کہیں پہ اور وجود نہیں ہوگا. فی الحال ایک چھوٹی سی پیشکش عامر سہیل کے ساتھ دیجیے گا اپنے میزبان کو اجازت. ڈیلی تسکین دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.